رات کا پہلا پہر گزر گیا تو یوں لگتا تھا جیسے سارے گاؤں کے لوگ مر گئے ہوں۔ ہر سو موت کی خاموشی تھی۔ اگر کوئی آواز آتی تھی تو وہ گیدڑوں کی چیخوں کی آواز تھی، یا کہیں کوئی بھیڑیا لمبی ہو کی آواز نکالتا اور پھر رات خاموش ہو جاتی۔ کوئی کتا بھونکتا اور پھر سو جاتا۔ صغیر نے دلجیت کور سے کہا، اٹھ لڑکی، اللہ بیلی۔ اس مکان کا ایک دروازہ تو سامنے تھا، جس کے ساتھ ہی باہر کی طرف رمیش کا آدمی سویا ہوا تھا۔ ایک دروازہ پہلو کی طرف بھی تھا، جس کی ہر وقت زنجیر چڑھی رہتی تھی۔ صغیر اور دلجیت کور اس دروازے سے نکلے۔ یہ تو دونوں کو معلوم تھا کہ جلندر کی سمت کو ہے، لیکن صغیر کو معلوم نہیں تھا کہ آگے علاقہ کیسا آئے گا اور کوئی باقاعدہ پگڈنڈی یا راستہ ہے یا نہیں۔ اس علاقے سے دلجیت کور کچھ واقف تھی۔ اس نے صغیر کو بتایا کہ 1.5 میل آگے ندی ہے، جس کی لکڑی کا چھوٹا سا پل بنا ہوا ہے۔ گاؤں سے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہوئے دبے پاؤں نکلے۔ وہاں سے نکلتے ہی ایسا علاقہ شروع ہو گیا جس نے دونوں کو گاؤں سے اور ان کی نظروں سے گاؤں کو اوجھل کر دیا۔ رات تاریک تھی۔ چاند آدھی رات کے بعد اوپر ہوتا چلا گیا تھا۔ اب دونوں بہت ہی تیز چلنے لگے۔ ایسی تاریک رات میں انہیں تھوڑے وقفے بعد بجلی چمک کر راستہ دکھائی دیتا تھا۔ ساون کے آخری دن تھے، لیکن اس علاقے میں ساون کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو بھی بارش اچانک برسنے لگتی اور ہر طرف جل تھل ہو جاتا۔ افق سے گھٹا اٹھ رہی تھی اور بجلی رہ کر چمکتی اور اس کے دھماکے سنائی دیتے تھے۔ اور تیز چلو، دلجیت کور صغیر نے کہا۔ تم بتاتی ہو کہ آگے ایک ندی ہے، سیلاب آ گیا تو ہم یہیں رکے رہیں گے اور رمیش چندر پورے گاؤں کو ساتھ لیے ہمارے تعاقب میں آن پہنچے گا۔ دلجیت کور اس طرح چلی کہ صغیر سے بھی آگے نکل گئی۔ اس نے پیچھے دیکھا اور ہنس کر صغیر سے کہا کہ آؤ مجھ تک پہنچو۔ صغیر نے اپنی رفتار تیز کر لی اور لڑکی تک جا پہنچا۔ اب مجھے عورت ذات سمجھنا چھوڑ دو، دلجیت کور نے کہا۔ یہاں مجھے جبرن لایا گیا تھا، اب میں آزاد ہو کر اپنی مرضی سے جا رہی ہوں۔ اب میری رفتار اور پھرتی دیکھتے چلو۔ صغیر کو دلجیت کور کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ اس نے اپنے حوصلے میں کچھ اور ہی تازگی محسوس کی، اور یہ بھی کہ اس کے جسم میں جیسے کوئی اضافی طاقت بیدار ہو گئی ہو۔ اس نے بے اختیار چاہا کہ دلجیت کور کو اپنے ساتھ لگا لے، جو خراج تحسین کا ایک انداز ہے، لیکن صغیر نے فوراً محسوس کیا کہ دلجیت کور عورت ہے۔ اسے ساتھ لگانے سے وہ طاقت بیدار ہو جائے گی جو اللہ کی دی ہوئی ساری طاقتوں کو بیکار کر دے گی۔ تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ دلجیت کور نے صغیر سے پوچھا۔ کیوں؟ صغیر نے پوچھا۔ کیا کہیں پیسوں کی ضرورت آ گئی ہے؟ ہاں ضرورت پڑے گی، دلجیت کور نے کہا۔ ہم پیدل تو جلندر نہیں جائیں گے، جہاں سڑک آئے گی وہاں بسیں بھی جاتی ہیں، کسی بس میں کچھ سفر طے کر لیں گے۔ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں تو فکر والی کوئی بات نہیں، میں بہت پیسے لے آئی ہوں، میں تو پنڈت کا خزانہ اٹھا لائی ہوں۔ چلتے چلتے دلجیت کور نے شلوار میں اڑسی ہوئی تھیلی نکالی اور صغیر کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ خاصی وزنی تھیلی تھی۔ صغیر نے تھیلی کو باہر سے ہی ٹٹول کر دیکھ لیا تھا کہ اس میں زیورات ہیں اور نوٹوں کی 2 گڈیاں بھی ہیں۔ یہ تم نے کیا کیا؟ صغیر نے قدرے غصیلی آواز میں کہا۔ اپنی کچھ تو قیمت وصول کرنی ہی تھی، دلجیت کور نے جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ زیورات کہاں رکھے ہیں، ان پیسوں کا بھی مجھے علم تھا۔ میں نے کل دن کو موقع دیکھ کر زیورات نکال لیے اور یہ نوٹ بھی وہاں پڑے تھے، یہ میں نے تھیلی میں ڈال لیے۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، صغیر نے کہا۔ میں اگر اتنا پاپی ہوتا تو تمہارے ساتھ یہ پاک اور صاف ستھرا رویہ نہ رکھتا، اور وہ جو میرے ساتھ ہوتا رہا ہے، دلجیت کور نے کہا، کیا وہ کسی طرح گناہ نہیں تھا؟ کیا وہ پنڈت رمیش میرے ساتھ نیکی کرتا رہا ہے؟ میں پھر کہتی ہوں کہ میری قیمت بہت زیادہ بنتی تھی، یہ تو تھوڑی سی قیمت وصول کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم نے اپنے دل کو بالکل ہی مردہ کر دیا ہے۔ مجھ جیسی لڑکی تمہارے دل میں جان نہیں ڈال سکتی، اور اب اتنا قیمتی زیور اور رقم دیکھ کر تم خوش ہونے کے بجائے ناراض ہو رہے ہو۔ ہندو تو روپے پیسے پر اپنی عزتیں بھی قربان کر دیا کرتے ہیں، تم کیسے ہندو ہو؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میں ہندو ہوں؟ صغیر نے کہا۔ میں ہندو نہیں ہوں دلجیت کور، میں سادھو بھی نہیں، میں مسلمان ہوں۔ اب یہ خیال رکھنا تمہارا کام ہے کہ جس طرح میں نے تمہاری آبرو کو اپنی آبرو سمجھا تھا، اس طرح تم میرے راز کو اپنا راز سمجھنا۔ تمہاری خاطر اپنا خون بہا دوں گی، دلجیت کور نے سکھوں کے انداز سے کہا۔ دوسری بات یہ کہ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ تم ہندو نہیں ہو، مسلمان ہو۔ میں اپنے گھر جانے کی خوشی میں تمہارے ساتھ چل تو پڑی تھی، لیکن دل میں یہ خطرہ موجود رہا کہ یہ ہندو نہ جانے مجھے کیا دھوکہ دے گا۔ اب خطرہ دل سے نکل گیا ہے۔ اب یہ بتاؤ تم اس جنگل بیابان میں مارے کیوں پھر رہے ہو؟ تم نے یہ حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ معلوم ہوتا ہے تم مولوی ہو۔ صغیر نے اسے اپنا نام اکبر بتایا، پھر یہ بتایا کہ وہ پاکستانی مسلمان ہے اور ویزے کی میعاد ختم ہو گئی تھی، اس لیے پولیس اس کے پیچھے پھر رہی ہے اور وہ بھاگا پھر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اب وہ چوری چھپے سرحد پار کر کے اپنے ملک میں جانے کی کوشش کرے گا۔ ایک بات بتاؤں دلجیت کور،
صغیر نے پوچھا، اگر میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے حوالے کر دوں تو کیا وہ مجھے سرحد پار کروا دیں گے؟ تم میرے باپ اور بھائیوں کو نہیں جانتے، دلجیت کول نے کہا۔ وہ جب مجھے دیکھیں گے اور میری زبانی یہ سنیں گے کہ تم نے کس طرح مجھے پاک صاف رکھا اور پھر تم خطرہ مول لے کر مجھے یہاں لے آئے ہو، تو وہ تمہیں اپنے کاندھوں پر بٹھا کر پاکستان میں داخل کرائیں گے۔ وہ چلتے جا رہے تھے۔ زیورات والی تھیلی ابھی صغیر کے ہاتھ میں تھی جو اس نے کھول کر دیکھی نہیں تھی۔ اس نے تھیلی دلجیت کور کی طرف بڑھا دی اور کہا کہ اسے اسی طرح شلوار میں اڑس لے جس طرح پہلے اڑسی ہوئی تھی۔ دلجیت کور نے تھیلی لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارا مال ہے، لیکن صغیر نے یہ قبول نہ کیا اور لڑکی سے کہا کہ یہ اپنے پاس ہی رکھے۔ بہرحال دلجیت کور نے یہ تھیلی اپنی شلوار میں اڑس لی اور اچھی طرح باندھ لی کہ چلتے چلتے کہیں گر نہ پڑے۔ بجلی نے ایک بار پھر چمک کر انہیں ندی کا پل دکھا دیا۔ وہ پل سے گزرے تھے تو صغیر نے کہا کہ سیلاب آ رہا ہے اور پانی پل تک پہنچ چکا ہے۔ پل سے کچھ ہی دور آگے گئے تھے کہ بڑی تیز بارش شروع ہو گئی۔ دلجیت کور نے کہا کہ کہیں رک جانا چاہیے، لیکن صغیر نے کہا کہ ایک سیکنڈ بھی کہیں نہیں رکنا، صبح ہوتے ہی ہمارا تعاقب شروع ہو جائے گا۔ صغیر نے کہا ہم دونوں کو وہاں نہ دیکھ کر وہ تو ہمیں ڈھونڈے گا ہی، لیکن اسے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ زیورات اور رقم بھی غائب ہے تو وہ گاؤں کے لوگوں کو ساتھ لے کر ہمارے پیچھے آئے گا۔ تمہارے متعلق تو اسے معلوم ہی ہے کہ تم جلندھر کی رہنے والی ہو۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں جلندھر کو جاؤں گا، وہ سیدھا ہمارے پیچھے آئے گا۔ اگر ہم کہیں رک گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے رمیش چندر کے لیے فاصلہ کم کر دیا ہے۔ بارش ہے یا طوفان آ جائے، رکیں گے نہیں۔ بارش تیز اور ان دونوں کی رفتار کم ہوتی گئی۔ بارش سامنے سے ترچھی آ رہی تھی، آنکھیں کھول کر چلنا محال ہو رہا تھا، پاؤں بار بار پھسلتے تھے اور خطرہ یہ بھی تھا کہ کسی ایسے نالے میں ہی نہ چلے جائیں جس کے کنارے پانی میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ان کے نیچے سے پگڈنڈی نکل گئی۔ یہ ان کا اندازہ تھا کہ جلندھر کی سمت جا رہی ہے۔ دلجیت کور 2-3 بار پھسل کر گری اور ہر بار صغیر نے اسے اٹھایا۔ اس نے اپنا ایک بازو صغیر کے کاندھوں پر رکھ دیا اور اس کے سہارے چلنے لگی۔ صغیر نے اپنا بازو اس کی کمر میں ڈال دیا اور اس کے جسم کا کچھ وزن اپنے بازو پر لے لیا۔ صغیر کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس لاٹھی کا سہارا اس کے لیے مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے تمہارے جسم کے ساتھ لگ کر عجیب سا سکون محسوس کیا ہے، دلجیت کور نے موسلادھار بارش کے شور میں بلند آواز سے کہا۔ میرا وجود نہ جانے کتنے مردوں کے جسموں سے لگ چکا ہے، ہر جسم سے مجھے یوں لگا جیسے تنور میں پھینک دی گئی ہوں اور میرا وجود جل رہا ہے۔ تم تو ہر بات سمجھتے ہو، لیکن اتنے دنوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں تمہارے جسم کے ساتھ لگی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم میرے وجود کو ایک جوان لڑکی کا وجود نہیں سمجھو گے۔ میرے دل میں کوئی برائی خیال کا ارادہ بھی نہیں۔ اب اپنے آپ کو مرد اور مجھے عورت نہ سمجھنا اور مجھے اپنے آپ سے الگ نہ ہونے دینا۔ اس وقت صغیر کے دماغ پر صرف یہ مسئلہ غالب تھا کہ صبح تک بہت دور نکل جائیں گے۔ ویسے بھی اس نے دلجیت کور سے توجہ ہٹا رکھی تھی، اسے وہ ہم سفر بھی سمجھ رہا تھا اور امانت بھی۔ بارش جس طرح اچانک اور تیزی سے آئی تھی اس طرح آگے نکل گئی۔ یہ ساون کی گھٹائیں تھی جو اڑتی آتی اور اڑتی آگے نکل جاتی۔ موسلادھار بارش نے پھوار کی صورت اختیار کر لی۔ اگر موسم ٹھیک ہوتا تو وہ بہت دور نکل گئے ہوتے، لیکن بارش نے انہیں اس فاصلے کا چوتھائی بھی طے کرنے نہیں دیا۔ جو ہی بارش تھمی، صغیر نے دلجیت کور سے اپنا بازو ہٹا لیا اور اسے کہا کہ اب اپنے سہارے پر چلے اور تیز چلنے کی کوشش کرے۔ چاند افق سے اوپر آ گیا تھا، لیکن گھٹاؤں نے آگے آ کر چاندنی کو روک رکھا تھا۔ زمین ہموار نہیں تھی، ٹیلے اور ٹیکریاں تھیں جو سیدھا چلنے ہی نہیں دیتی تھیں۔ وہ چلتے ہی گئے اور کچھ اور فاصلہ طے کر لیا۔ 1.5-2 میل اور آگے نکل گئے تو ایک عمودی ٹیلے کے دامن میں کشادہ گفت بنی ہوئی تھی۔ زمین سے ذرا سی اونچی ہونے کی وجہ سے اس میں پانی نہیں گیا تھا۔ چاندنی میں یہ صاف نظر آئی اور اسے دیکھ کر دلجیت کور کے قدم رک گئے۔ ذرا دم نہ لے لیں، دلجیت کور نے کہا، سونا نہیں، ٹانگیں تھک گئی ہیں۔ صغیر بھی محسوس کر رہا تھا کہ بارش کی ٹھنڈ نے جسم کی گرمی بہت کم کر دی ہے اور اسے تھکن کا احساس زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ دلجیت کور کے ساتھ گفت کے اندر چلا گیا۔ گفت کی چھت اونچی تھی اور اس کی لمبائی چوڑائی بھی ذرا زیادہ تھی۔ دونوں اس میں جا کر بیٹھ گئے اور اپنی اپنی پیٹھ دیواروں سے لگائے وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کو محسوس ہی نہ ہوا کہ ان کے جسم اتنے زیادہ تھک گئے ہیں کہ وہ خوابوں کی دنیا میں جا پہنچے ہیں۔ دونوں جوان تھے اور جوانی پر قابو پانا ناممکن ہوتا ہے۔ صغیر کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے جو چیز دیکھی وہ روشنی تھی۔ یہ چاندنی نہیں تھی بلکہ صبح کی شفاف روشنی تھی۔ پھر اس نے اپنا جائزہ لیا تو وہ ایک پہلو کے بل گف کے فرش پر لیٹا ہوا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھا اور باہر دیکھا۔ باہر کی دنیا کو سورج نے روشن کر رکھا تھا۔ اس نے دلجیت کور کو پکارا، وہ بھی پہلو کے بل لیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔
پہلی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو صغیر نے لپک کر جھنجھوڑا اور کہا کہ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا، اٹھو اور باہر دیکھو۔ صغیر نے کہا ہمیں کم از کم آج کی رات رکنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، اب یہ نہ کہنا کہ بھوک لگی ہے، اب یہاں سے بھاگنا پڑے گا۔ میں بہت تیز بھاگنے کے لیے تیار ہوں، دلجیت کول نے بڑی تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو نکلو یہاں سے۔ دونوں گفت سے باہر نکلے اور تیزی سے چلنے لگے۔ پنڈت رمیش اتنی جلدی جاگنے کا عادی نہیں تھا، وہ تو اپنے علاقے کا مہاراجا بنا ہوا تھا، اس کی بیوی عبادت کرنے والی شریف عورت تھی۔ رمیش نے اپنی ایک شاہانہ دنیا بنا رکھی تھی۔ پنڈت یعنی برہمن شراب نہیں پیا کرتے، لیکن وہ شراب پیتا تھا۔ ایک تو اس نے دلجیت کور کو باقاعدہ داشتہ بنا کر گھر میں رکھا ہوا تھا، اور پھر دوسرے چوتھے روز کوئی نئی لڑکی اس کے گھر رات گزارنے کے لیے آتی تھی۔ رمیش کی بیوی نے اپنا دھیان گیان اپنے پرمیشور اور دیوی دیوتاؤں کی طرف رکھا ہوا تھا، وہ رمیش کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ صبح بھی تاریخ ہی ہوتی تو وہ اٹھ کر عبادت شروع کر دیتی۔ اس صبح اٹھی تو اس نے شاید کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وہ ٹرنک کھولا جس میں زیورات اور رقم والی تھیلی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ تھیلی وہاں نہیں ہے، ٹرنک سے سارے کپڑے لتے نکال پھینکے، لیکن تھیلی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ تو اس عورت کی جمع پونجی تھی۔ وہ دوڑتی اس کمرے میں گئی جس میں رمیش سویا ہوا تھا، اسے جگایا اور بتایا کہ زیورات اور پیسوں والی تھیلی کہاں ہے۔ رمیش نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ خود ہی کہیں ادھر ادھر رکھ دی ہوگی، اور اس نے بے وقت اسے جگا دیا۔ بیوی کو یقین تھا کہ تھیلی اسی ٹرنک میں اور اسی جگہ رکھی ہوئی تھی، اور اس نے تھیلی کو کئی دنوں سے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ اس نے رونا شروع کر دیا کہ اتنے زیادہ زیورات غائب ہیں۔ رمیش چندر غصے سے اٹھا اور خود جا کر ٹرنک دیکھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اتنی سویرے اس کے دروازے پر کوئی دستک دینے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ رمیش بڑبڑاتا ہوا باہر نکلا کہ اس وقت کون بدبخت آ گیا ہے اور اسے سونے کیوں نہیں دیا جاتا۔ بڑے غصے سے دروازہ کھولا، دیکھا وہ آدمی باہر کھڑا تھا جسے رمیش نے صغیر کی خدمت کے لیے اس مکان میں چھوڑ رکھا تھا۔ اس وقت کیا لینے آئے ہو؟ رمیش نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا۔ معاف کر دینا مہاراج، اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر غلاموں کی سی آواز میں کہا، وہ دونوں وہاں نہیں ہیں۔ دوسرا دروازہ کھلا دیکھا تو میں اندر چلا گیا، نہ آپ کا مہمان وہاں ہے نہ ہی لڑکی۔ رمیش چندر یہ سن کر صغیر والے مکان کی طرف دوڑا گیا۔ اندر جا کر دیکھا صغیر اور دلجیت کور وہاں نہیں تھے۔ رمیش کو پہلا خیال یہ آیا کہ زیورات اور رقم کی تھیلی دلجیت کور نے نکالی ہے اور وہ دونوں بھاگ گئے ہیں۔ رمیش وہاں سے دوڑ پڑا، یہ آدمی بھی اس کے پیچھے گیا۔ اس آدمی کو رمیش نے 5-7 آدمیوں کے نام بتا کر کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ جو ہی اس کے بلائے ہوئے آدمی ایک ایک کر کے 2-2 کر کے آتے، رمیش ہر ایک آدمی کو ان 2 ناموں کا بتاتا کہ تم اسے بھی ساتھ لے آؤ اور تم فلاں کو ساتھ لے آؤ۔ پھر خود اس نے اپنی گھوڑی پر زین کسی، اپنے گھر سے 2 نالی بندوق نکالی، اس میں 2 کارتوس ڈالے اور کارتوسوں والی بیلٹ اپنی کمر سے باندھ لی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے گھر کے سامنے 20-22 آدمی اکٹھے ہو چکے تھے۔ رمیش کی ہدایت کے مطابق کوئی لاٹھی سے، کوئی کلاہڑی سے اور کوئی تلوار سے مسلح تھا۔ سب پوچھ رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ رمیش چندر نے سب کو بتا دیا کہ وہ آدمی جسے اس نے مہمان بنا رکھا تھا، اس نے اس کی ریت سے جان بچائی تھی، وہ دلجیت کور کو ساتھ لے کر بھاگ گیا ہے اور گھر سے زیورات اور کچھ رقم بھی چوری ہو گئی ہے۔ یہ چوری یقیناً دلجیت کور نے کی ہوگی، وہ یقیناً آدھی رات کے وقت یہاں سے نکلے ہوں گے۔ پنڈت رمیش چندر نے ان لوگوں سے کہا، رات بہت بارش ہوتی رہی ہے، وہ دور نہیں جا سکتے ہوں گے، ندی نالوں نے چڑھ کر انہیں روک لیا ہوگا۔ تم سب نے ان دونوں کو دیکھا ہوا ہے، آسانی سے پہچان لوگے۔ میں گھوڑی پر سوار رہوں گا، میرے پاس یہ 2 نالی بندوق ہوگی۔ تم سب کو دوڑنا ہے، چلنا نہیں۔ جہاں وہ نظر آئے انہیں پکڑو، اگر بھاگے تو بے شک مار ڈالو۔ اکٹھے نہیں جانا، بکھر بکھر کر آگے نکلنا ہے۔ اب وقت ضائع نہ کرو اور میرے پیچھے آؤ۔ ان لوگوں نے رمیش چندر کو خوش کرنے کے لیے صغیر اور دلجیت کور کو گالیاں دی اور قتل کر دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے اور اس قسم کے کچھ اور جوشیلے اور اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ رمیش چندر اپنی گھوڑی پر سوار ہوا اور گھوڑی ایک طرف کو دوڑا دی۔ یہ 20-22 آدمی اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ابھی پو پھٹ رہی تھی۔ اس وقت صغیر اور دلجیت کور گفت میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھ اس وقت کھلی تھی جب سورج اوپر آ گیا تھا۔ صغیر اور دلجیت کور چلے تو جا رہے تھے، لیکن رات کی بارش نے جو کیچڑ اور دلدل پیچھے چھوڑ دی تھی، یہ انہیں کھل کر چلنے نہیں دے رہی تھی۔ زمین کی اس حالت میں اس علاقے کے کسان وغیرہ پوری رفتار سے چل سکتے تھے۔ رمیش چندر کے آدمی دوڑتے آ رہے تھے۔ رمیش کی گھوڑی ان سب سے خاصی آگے تھی۔ صغیر شدید خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ رمیش تعاقب میں ضرور آئے گا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ سارے گاؤں پر رمیش کی حکومت چلتی ہے، رمیش اکیلا نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ گاؤں کی آدھی آبادی اس کے ساتھ ہو۔
یہ خطرہ محسوس کر کے صغیر تھوڑا تھوڑا فاصلہ چل کر کسی ایسی ٹیکری پر چڑھ جاتا جہاں چھپنے کی جگہ ہوتی۔ جھاڑیوں اور اونچی گھاس میں بیٹھ کے پیچھے دیکھتا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ کچھ اور آگے گئے تو زمین اوپر کو اٹھ رہی تھی، یعنی وہاں سے کچھ چڑھائی شروع ہو جاتی تھی۔ ایک ایسی ٹیکری نظر آئی جس کے اوپر ایک ڈھیری سی بنی ہوئی تھی جو اونچی گھاس میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی 3-4 اکٹھے درخت تھے اور ہری بھری جھاڑیاں بھی تھیں۔ صغیر اس ٹیکری کے قریب رک گیا۔ دلجیت کور نے اسے کہا کہ وہ اپنا سفر ٹیکریوں پر چڑھ چڑھ کر بڑھا رہا ہے اور وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، وہ سیدھا چلتا چلے۔ دلجیت کور کچھ اور کہنے لگی تھی کہ گھوڑے کے ہلکے ہلکے ٹاپ سنائی دینے لگے اور اس کے ساتھ کچھ آدمیوں کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ صغیر نے دلجیت کور کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا جھکا جھکا دوڑتا اس ٹیکری پر چڑھ گیا اور ٹیکری کے اوپر جو قدرتی ڈھیری سی بنی تھی اس کے پیچھے جا بیٹھا اور دلجیت کور کو بھی بٹھا لیا۔ میں ذرا اٹھ کر دیکھتا ہوں، صغیر نے کہا۔ یہ انہی کی آوازیں ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اس نے جیب سے ایک چاقو نکالا اور کھول کر دلجیت کور کو دیتے ہوئے کہا، میں لاٹھی اپنے پاس رکھوں گا، تم لاٹھی نہیں چلا سکو گی۔ کوئی قریب آئے تو یہ چاقو اس کے پیٹ میں گھوم دینا، ڈرنا نہیں اور مجھ سے الگ بھی نہ ہونا۔ صغیر ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بالکل قریب اور سامنے گھاس میں ڈھکی ہوئی ڈھیری تھی اور ساتھ یہ ایک اونچی جھاڑی تھی۔ یہ ایک ایسی اوٹ تھی جس کے پیچھے صغیر کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ صغیر کو سب سے پہلے رمیش چندر نظر آیا، پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا تو دوسرے لوگ بھی اسے نظر آنے لگے جو ایک دوسرے سے دور دور پھیلے ہوئے تھے اور بے ترتیب تھے۔ کوئی پیچھے رہ گیا تھا، کوئی آگے تھا اور کوئی دوسروں سے دائیں یا بائیں بہت ہی دور تھا۔ وہ ابھی 200-250 قدم دور تھے۔ صغیر نے دلجیت کور کو بتایا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور اسے کہا کہ وہ چھپی رہے۔ اس نے یہ طریقہ سوچا کہ اسی جگہ چھپے رہیں اور جب یہ لوگ آگے نکل جائیں تو یہ دونوں دائیں طرف یا بائیں طرف چل پڑیں۔ ہوا یوں کہ رمیش چندر نے بڑی بلند آواز سے اپنے آدمیوں سے کہا کہ وہ اور زیادہ پھیل جائیں اور وہ خود سیدھا اس ٹیکری کی طرف آیا جس ٹیکری پر یہ دونوں چھپے ہوئے تھے۔ صغیر کا دماغ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ رمیش تو سیدھا آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جو 2 آدمی ہیں وہ ایک طرف کو دوڑے گئے اور رمیش اکیلا رہ گیا۔ وہاں اور بھی ٹیکریاں تھیں اور ٹیلے بھی تھے۔ یہ سب آدمی ان ٹیکریوں اور ٹیلوں کے پیچھے ہو گئے اور رمیش ٹیکری کے قریب آ گیا تھا۔